اللہ سے, اللہ کی بارگاہ سے عزت مانگو. ہے اللہ جب تک زندہ رکھیو اپنی رضا والی. بے شک میں آپ کو حضرت داتا حضور کا ایک جملہ سناتا ہوں, یقین کریں ادھر جا کے لگتا ہے بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا. داتا علی حجویری کا جملہ یاد کر لو. وہ فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ, پہلے سنیں, بد نصیب ہے وہ شخص, بد نصیب ہے وہ شخص جس کو دنیا والے عزت دے رہے ہوں, دنیا میں اس کی شہرت ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مرتبہ نہ ہو. اور فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو دنیا میں کوئی نہ جانے مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ عزت والا ہو. مجھے بتاؤ نا میرا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ مجھے بے شک کوئی نہ جانے, اگر میرا اللہ اور میرے رسول راضی ہے نا مجھ سے, میری زندگی وصول ہے, اور دنیا پر میں نام فیم ہو اور اللہ ہی ناراض ہو, اس کے حبیب ناراض ہو, پھر کیا کرنا ہے؟ پلیز اپنے گول ٹھیک کیجئے. تو یہاں میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمیں نبی پاک حضرت موسیٰ نے کیا پوچھا کہ اے اللہ تیرا کون سا بندہ تیرے نزدیک عزت والا ہے؟ سچ بتاؤ یار, عزت والا وہ ہے جس کو میں اور آپ کہیں گے یا اللہ فرمائے گا وہ عزت والا ہے؟ عزت دینے والا تو وہ ہے نا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. سنو میرے رب نے کیا فرمایا. اللہ حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے, موسیٰ میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. آپ کے پاس پاور ہے اور پھر آپ معاف کریں. آپ معاف کرتے ہیں, موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو, کوئی گارڈ 4 ڈالے کے ساتھ 4 گارڈ بھی ہو, سائیڈ مار کر چلا جائے, بندہ بولے جاؤ معاف کیا, اس کو تم کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے, اس کا کیا معاف کیا آپ نے؟ مزہ یہ کہ آپ کے پاس کنٹرول ہے اور سامنے غریب ہے, سامنے بیچارہ کمزور ہے, آپ مسل سکتے ہو اس کو, اور اب اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو. اس معافی کا مزہ اور ہے. بندہ کمزور کو کیا کہتا ہے؟ اس کو تو میں برباد کر دوں گا, اس کو تو چھوڑوں گا نہیں, اس کو تو میں ختم کر کے رکھ دوں گا. ارے ہماری آپ کی اوقات کیا کسی کو ختم کریں گے؟ کبھی بھی یاد رکھیے گا, کئی بار میں بیان میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ مضبوط آدمی سے نہیں کمزور آدمی سے ڈرو. مضبوط تو بدلہ خود لے لے گا آپ سے, کمزور کر کچھ نہیں سکے گا آپ کے ساتھ, مگر اس نے اگر فریاد اللہ کی بارگاہ میں بھیج دی نا تو اب اللہ کی قدرت شامل ہو جائے گی, اور اللہ ظالموں کو معاف نہیں کرتا. زندگی برباد ہوتے دیکھی ہم نے لوگوں کی, چلتی گاڑی تباہ ہوتے دیکھی. ایک بار پھر یہ جملہ کہہ دیتا ہوں, کبھی بھی زندگی میں if you feel it کہ یار چلتے کاروبار میں ڈسٹربنس آ رہی ہے, اچھا خاصا چل رہا تھا, بالکل صحیح صحت تھی اور ڈسٹرب ہونے لگ گئی ہے, فیملی میں کوئی پیار محبت مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا, سب پیار سے چل رہا تھا, اب لڑائی ہونے لگ گئی ہیں. جب یہ سب کچھ ڈسٹرب ہوتا ہوا نظر آئے نا, سب سے پہلے چیک کرو کسی کی ہائے تو نہیں لے لی, کسی پر زیادتی تو نہیں کر دی. معاف کریں, خدا کے واسطے معاف کریں. آپ دیکھو یار, میں نے ابھی 27ویں کو بھی بیان کیا تھا کہ جو بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے, افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے, ہم کھاتے پیتے ہیں, موج کرتے ہیں, جو مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والے. کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد میں بلاتا ہے, یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے, اجتماع ہو رہا ہے, کوئی نیکی کی اللہ بات سے ہو کیا رہی دعا ہے, کریں گے؟ دل نہیں چاہ رہا. 29ویں شب ہے, آخری تاکرات ہے. تاکرات کی دعا کیا ہے؟ مل کر پڑھتے ہیں, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. کیا دعا کے معنی ہے؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. آپ نے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ نہیں, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, موقع نہیں مل رہا حضرت. بس اس کی بچے کی شادی ہونے والی ہے نا, اس کی شادی میں جا کے میں مین خوشی والے دن اس کو ذلیل کروں گا, اس کو بس فلاں اس کا کام ہو رہا ہے, میرے پاس آئے گا کسی دن, پھر دیکھو اس سے بدلہ لوں گا. یعنی انتظار میں بیٹھے ہیں, اتنا کینہ یار, اور اللہ سے کہہ رہے ہو اللہ سارے گناہ معاف کر دے. ایک حدیث سن لو, کتنا پیارا میرا دین ہے, آپ کا دین ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب غور کر لیں, اگر آپ چاہتے ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم ہو, ہم رحم دل بنے, ہم چاہتے ہیں ہمیں معاف کیا جائے, ہم معاف کریں. ہمارے یہاں تو اب یہ حال ہے کہ کچھ قبائل میں, کچھ فیملیز میں تو خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں, بدلے لینے. ماں باپ کہہ کے جاتے ہیں میرے مرنے کے بعد بھی فلاں کے گھر نہیں جانا. کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ اپنے بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ دشمنی باقی رکھنا, معافی مت دینا, جھگڑا جاری رکھنا. میرا دین تو یہ نہیں سکھاتا ہے. اور پھر اگین, اگر میں کسی کو معاف کر رہا ہوں, مجھے بتاؤ نا اس میں کون سی عبادت ہے؟ بظاہر کون سا سجدہ, کون سی تلاوت, کون سا روزہ, مگر میرا دین یہ چاہتا ہے, میرا رب یہ چاہتا ہے کہ بندے پیار سے رہیں. غلطیاں ہو جائیں تو معاف کریں, دشمنیاں نہ پالیں, قتل و غارت گری نہ کریں.
बताओ और कौन सा रिलीजन है जो इतना बेस्ट सोसाइटी को मेंटेन करता है। बात यह है कि हम दीन को पढ़ने वाले नहीं हैं। आगे चलिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने अपने मुसलमान भाई को खाना खिलाया यहाँ तक कि वो शेर हो गया, उसका पेट भर गया, और पानी पिलाया यहाँ तक कि वो सैराब हो गया, अल्लाह ताला उस शख्स और जहन्नम के दरमियान 7 खंदके बना देगा। हर खंदक का दरमियानी फासला 1 साल की राह है, यानी वो जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाएगा। जो किसी एक मुसलमान को पेट भर कर खाना खिला दे, पानी पिला दे। मुझे बताओ, जो खाना खिलाते हैं, जो माशाअल्लाह अल्लाह की राह में ये खर्च करते होते हैं, कितनी नेकियां कमा रहे हैं, मगर अगेन बज़ाहिर कौन सी इबादत है, कौन सा सजदा, कौन सी तिलावत। मुसलमान का पेट भर रहा है, गरीबों को खाना खिलाएं, उनकी मदद करें, ये मेरी शरीयत कहती है और हमें इस्लाम सिखाता है। आगे चलिए, सुभान अल्लाह, पानी की तो अलग फजीलतें भी जारी हुई हैं, हदीसें आती हैं। नबी ये पाक फरमाते हैं, पानी बेहतरीन सदका पानी है। किसी प्यासे को पानी पिलाना, कुआं खुदवाना, पानी की फरहमी के लिए और इंतजाम, कोई भी इंतजाम करना, इसका सवाब बंदे को दुनिया में भी मिलता है, मरने के बाद भी मिलता है। कुएं खुदवाने चाहिए, पानी का ऐसा निजाम बनाना चाहिए, हम कब्र में चले जाएं, लोग पानी इस्तेमाल करते रहें। बल्कि सिर्फ इंसान नहीं, अगर उस पानी को परिंदे और जानवर भी इस्तेमाल करते हैं, उसका भी अजर मिलता है। सुभान अल्लाह। अब आइए, अब छोटी छोटी नेकियों पर किस कदर अल्लाह करीम बख्शने वाला मेहरबान है। बुखारी की हदीस देखो, मेरा दीन कितना प्यारा है। इफ्तार के बाद बदकार औरत है, हम खाते पीते हैं, मौज करते हैं, औरत की उसकी मग़फ़िरत बाकी रह जाता है। मग़फ़िरत कैसे हुई? तो मस्जिद में बुलाते हैं, पास से बयान हो रहा है, इज्तिमा हो रहा है, कोई नेकी की बात हो रही है, नहीं यार दिल नहीं चाह रहा, बैठा था, उसको बहुत प्यास थी, इतनी प्यास थी कि अब पानी ना मिलता वो मर जाता कुत्ता। उस औरत ने क्या किया, अपना मोजा निकाला, दुपट्टे में उसे बांधा, कुएं में पानी भरकर उस कुत्ते को पिला दिया। बुखारी की हदीस है, पानी पिलाने पर उस बदकार औरत की बख्शिश कर दी गई। हाय हाय, मेरा दीन तो जानवरों के हुकूक भी बयान करता है। हम चूंकि यूरोप घूम के आते हैं, हम यूके देख कर आते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से जब वापस आते हैं, जब अमेरिका से आते हैं, तो हमारे ख्वाब ही उधर के होते हैं। जनाब बड़ी सफाई है, तो बड़ा जानवरों का ख्याल है, जनाब बड़ा पड़ोसियों का ख्याल है। पढ़ो ना इस्लाम भाई। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हम मुसलमान अपने इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करते, हम अपने इस्लाम पर अमल नहीं करते, वरना खुदा की कसम आज भी दुनिया के किसी खित्ते में 100% इस्लाम को इंप्लीमेंट कर दें, उससे बेहतरीन सोसाइटी दुनिया में कोई नहीं हो सकती, जहां ख्याल सबका, जहां सबके साथ प्यार का दर्स इस्लाम देता है और कदम कदम पर उसे मगफिरत की बशारत है। एक और बड़ी कमाल की नेकी जो मैं और आप रोज कर सकते हैं, और बशारत क्या है? मगफिरत की बशारत है। और वो काम क्या है? वो है ईसार, कि आप अपने, यानी आपको किसी चीज की जरूरत है, आप अपने ऊपर किसी और को तरजीह दे दे। बंदे को किसी चीज की हाजत है और वो तरजीह दे दे अपने ऊपर कि चले मैं अपने भाई को ये मौका दे देता हूं। फरमाया जो चीज की हाजत रखता हो, हदीस का खुलासा है, उस पर अपने भाई को प्रायोरिटी दे दे, अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमा देता है। अच्छा, इस हदीस में कोई कैटेगराइज नहीं किया गया कि 1 लाख रुपए की चीज, 10 लाख रुपए की चीज, नहीं, कोई भी चीज। अब आप बताएं, मस्जिद में आते हैं, हम रोजाना इशार कर सकते हैं। माशाल्लाह मैंने देखा यहाँ पानी की बोतल्स होती हैं। पहले तो अल्लाह जज़ाए खैर दे जो ये पानी का इंतजाम करते हैं। अब आपको प्यास लगी है, पानी की बोतल आपको मिली, आपने बराबर वाले को दे दी, पीना है आपने दे दी, थोड़ी देर बाद आपको भी मिल जाएगी। मगर आपने जो ये इशार किया, क्या पता ये पानी की बोतल देने पर आपको आपकी मगफिरत की बशारत मिल गई। एतिकाफ में लोग बैठे हुए होंगे, हैं, मिलकर खाते हैं ना, अब कभी एतिकाफ में, कभी महफिल में, बल्कि अपने घर में रोजाना हम इशार कैसे कमा सकते हैं। खाना आया, माशाल्लाह खाना अच्छी तरह से आ गया, आपने देखा कि यार अच्छा जो खाना है ना, मैं थोड़ी देर के लिए हाथ रोक लेता हूं, मेरा पहले ये भाई खाना खा ले, घर में माँ खा ले, बेटा खा ले, बहन खा ले। बताए ना किसी को कि जनाब आज मैं इशार कर रहा हूं, बयान सुनकर आया हूं, आप पहले खा ले, मैं बाद में खाऊंगा। नहीं, पता भी ना चले, आप डेलिबरेटली अपना हाथ थोड़ा सा रोक लें, थोड़ा सा डिले करें अपने आप को कि यार ये अच्छा सा निवाला ये उठा ले, ये फला फ्राई पहले ये खा ले, सालन में बोटियां ज्यादा हैं, हम कहते हैं सारी अपनी तरफ कर लूं, प्लेट में सारी निकाल लूं मैं। ऐसा नहीं, इस्लाम क्या चाहता है कि हम ईसार करें। आपको पता है पहले के लोग कैसे होते थे? मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हमारे दादा पीर हैं, जो अत्तारी है ना, जितने दावत इस्लामी वाले अमीर अहले सुन्नत के जो मुरीद हैं, उनके भी पीर साहब, अमीर अहले सुन्नत के पीर साहब हैं मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये कुतुबे मदीना, ये मदीना पाक में 73, 74, 77, 78 साल रहे, और माशाअल्लाह जन्नतुल बकी में आज उनकी कब्र मुबारक है। तो मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं कि मदीने में लोग पहले ऐसे होते थे कि एक बंदा एक कपड़े वाले की दुकान पर गया और जाकर कहता है मुझे ये कपड़ा चाहिए,
تو اس بندے نے کہا کہ بھائی دیکھو صبح سے میری سیل بڑی اچھی ہو گئی ہے, بہت اچھا میرا پروفٹ بھی ہو گیا ہے, سامنے ہی میرے بھائی کی کپڑے کی دکان ہے, وہ صبح سے فارغ بیٹھا ہے, آپ ایسا کریں یہ آرڈر اسے دے دیں اور اس کو یہ کام دے دیں. افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے, ہم کھاتے پیتے ہیں, موج کرتے ہیں, گاہک کو مگر دوسرے کے ثواب باقی رہ جاتا ہے. یہ کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد کے میں کہ ہم بلاتا ہے, ایسا یار کرتے چلو بھائی بیان ہو رہا ہے, ہماری اجتماع ہو مارکیٹ رہا ہے, میں کوئی تو نیکی کی باپ رے بات ہو رہی ہے, باپ, نہیں یار دوسری دل نہیں دکان چاہ والے کے رہا. بارے میں خالی پوچھ لے گے, یار وہ سامنے والے کی دکان, ارے بھائی 1 نمبر کا چور ہے, ادھر کبھی نہیں جانا, بالکل 2 نمبر مال بیچتا, جب بھی آنا سیدھا میرے پاس آنا, بلکہ کوئی گاہک کہیں سے گھو کر بھی آ جائے نا کہ حضرت آپ کو غلطی مال دیا ہوگا. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہم کسی کا نصیب نہیں چھین سکتے, یہ بے وقوفی ہے. آپ اصل میں کچھ لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ جب تک میں کسی کو نیچے نہیں کروں گا نا میں اوپر نہیں ہو سکتا, میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا تو مجھے کیسے موقع ملے گا, یہ تو سارا کاروبار یہ لے جائے گا. یہ بھول ہے آپ کی. ایک جملہ یاد کر لو, جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو میرے نصیب میں نہیں مجھے وہ کوئی دے نہیں سکتا. آپ یہ کیوں سوچتے ہو کہ یار ایک مارکیٹ میں ایک ہی آئٹم کی 4 دکانیں کھل گئی تو میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا؟ اب تو لاجیکلی لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ کاروبار ہو جاتا ہے. اگر ایک ہی ٹائپ کی دکانیں ایک ہی مارکیٹ میں زیادہ کھل جائیں تو اب لوگوں کو اگر موبائل لینا ہے تو موبائل مارکیٹ جاتے ہیں, کپڑا لینا ہے تو کپڑے کی مارکیٹ میں جاتے ہیں. زیادہ دکانیں کھلنے سے زیادہ فلو آتا ہے. آپ لوگوں کی برکت کی دعا کریں نا. یہ کیوں سوچتے کہ گاہک اس کے پاس گیا تو میری روزی چلی گئی؟ ایسا ہو نہیں سکتا. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. ہم سمجھتے میری عزت اس لیے نہیں بڑھ رہی, یہ شیطان ہے نا مردود. یہ علماء میں, نعت خوانوں میں, امام صاحبان میں, ہر طبقے کے اندر یہ حسد اور یہ بات ڈال سکتا ہے کہ جناب اس کی عزت کم ہوگی تو میری باری آئے گی, اب اسی کا نام ہوتا جا رہا ہے تو مجھے کون سنے گا, میری باری کب آئے گی. یہ بھول ہے آپ کی. جس دن یہ آپ کے دماغ میں بات آ جائے تو سمجھ لو دل میں حسد آ رہا ہے, آپ کو شیطان آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے. عزت دینے والا رب ہے. آپ اللہ سے کہیں نا, مولا اس کو عزت دی ہے مجھے بھی دے دے, اے اللہ اس کو رزق دیا ہے مجھے بھی دے دے, اس کا چھن کر مجھے ملے. یہ ذہن کیوں بن رہا ہے؟ یہ حسد ہے, اور حسد جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میں ایک چھوٹا سا پریکٹیکل آپ کے سامنے کرتا ہوں. بھائی آپ ادھر آئیے, یہ سنیے گا. جو لوگ آگے کسی کو بڑھانے میں ڈر رہے ہوتے ہیں نا, یہ بھائی ماشاءاللہ میرے سامنے کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ذرا نیچے کروں گا, آپ نیچے ہوتے جائیے گا. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ نیچے ہو جائیں. میرا ہاتھ نیچے ہو رہا ہے اوپر ہو رہا ہے؟ بیٹھ جائیں, تھوڑا اور نیچے ہوں. میرا ہاتھ کدھر ہو گیا؟ میں ان کو نیچے کرنے گیا, میں خود کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ نیچے ہو گیا نا. اب کھڑے ہو جائیں, اور اب میں ان کو اوپر کر رہا ہوں. میرا ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ بس یہی فارمولا سمجھنا ہے. جو لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے اللہ اس کو اور آگے بڑھا دیتا ہے. جو لوگوں کو نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, اس کو تو نیچا کر سکے نہ کر سکے, آپ خود نیچے ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کی جو نحوست ہے نا, جو دل میں بغض ہے, جو مسلمان کو گرانے کے شوق ہے, یار یہ کسی طرح برباد ہو جائے, اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے, اس کی عزت برباد ہو جائے, اس کا کوئی اسکینڈل پتا چل جائے, یہی سوچ تمہارے دماغ میں اگر ہے تو سوچ لو تم اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو, کیونکہ جس کو اللہ نے عزت دینی ہے اس کو کون نیچا کر سکتا ہے. ساری دنیا کسی کے پیچھے پڑ جائے نا, سوشل میڈیا پہ پڑ جائے, اخباروں میں پڑ جائے, او جناب ہر طرف سے اس پہ یلغار کر دے, اگر اللہ نے اس کے نصیب میں عروج لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے. اور اسی طرح ساری دنیا کسی کے نغمے گائے, ساری دنیا کسی کو عروج دینے کی کوشش کرے, اگر اللہ نے اس کے مقدر میں ذلیل ہونا لکھا ہے تو اس کو ذلیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. عزت مانگنی ہے تو رب سے مانگیں, ذلت سے بچنا ہے تو اللہ سے دعا کریں. تو بس زندگی کا فارمولا بنا لے, میں نے ایثار کرنا ہے, مجھے چاہیے, میرے بھائی کو بھی چاہیے, اسے دے دو. صحابہ کرام میں کیسا جذبہ تھا ایثار کا. عرب شریف وغیرہ گئے ہیں تو میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. عرب شریف میں تو خیر مندی پاکستان میں بھی بہت آ گئی ہے, پہلے ہم نے شروع میں مندی وہی کھائی تھی. عرب شریف میں مکے مدینے میں عربیوں کے مسجد میں بلاتا ہے, یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے, اجتماع ہو رہا ہے, کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے, نہیں یار دل نہیں چاہ رہا. بکری کا جو سر ہوتا ہے نا, ہماری میمنی میں جس کو منڈی بولتے ہیں, سری. اچھا جو سری ہے نا, یہ بکرا پورا کاٹیں گے اور بوٹیاں وغیرہ سب تھال میں رکھیں گے, مگر سری جو ہے وہ اسی کو دیں گے جو اس پوری محفل میں کوئی بہت عزت والا ہوگا, اس کی تھال میں رکھ دیں گے. کوئی بڑے عالم صاحب آئیں گے, کوئی بڑے مفتی صاحب ہوں گے, یا سردار محفل ہوں گے. اتنی پسند ہے عرب کے لوگوں کو, اب بھی وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ایک صحابی رسول کے گھر پہ سری تحفے میں آئی, ضرورت بھی تھی ان کو, گھر میں کھانے کی تنگی بھی تھی. انہوں نے سوچا یار سری آئی ہے, بڑا اچھا کھانا آیا ہے, میرے بھائی بھی برابر میں پڑوسی رہتا ہے, اس کو بھیج دوں گا تو زیادہ خوشی ہوگی. وہ سری لی اور ان کو بھیج دی. اچھا اب کمال دیکھو, جذبہ ایثار. وہ دوسرے جو صحابی تھے نا, وہ کہتے ہیں بھائی نے بھیجا تو بہت اچھا تحفہ ہے, لیکن جو میرے پڑوسی ہیں نا وہ زیادہ غریب ہیں, زیادہ ضرورت مند ہیں, انہوں نے سری وہاں بھیج دی. آخر پتہ کیا ہوا, 7 گھروں سے گھوم کر وہ سری پہلے والے گھر پہ آ گئی. ایوریبڈی وانٹ ٹو بی, ہر بندہ ایثار کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی اور کو دے دوں, کسی اور کا بھلا ہو جائے.
اور ہم کیا سوچتے ہیں سب کا چھن کر مجھے مل جائے, کسی کو نہ ملے, بس میرا کام سیدھا ہو جائے, باقی اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. یہ میرا دین نہیں ہے. یہ دین کیا کہتا ہے؟ ایثار کرو تمہیں مغفرت کی بشارت ہے. خدا کی قسم روزانہ ایثار کی عادت آپ بنا لیں, بڑے بڑے ایثار کرنے بھی لگ جائیں گے. پہلے چھوٹے تو ایثار کرو نا. مسجد میں اے سی لگا ہوا ہوتا ہے, پنکھا لگا ہوتا ہے, نمازی کہتا ہے بالکل میں نے ادھر بیٹھنا ہے ہر تراویح میں, قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے دوسرا بھائی آیا ہے, یار یہ یہاں بیٹھے گا نا اس کو زیادہ اچھی ہوا آ جائے گی, تھوڑا سا کھسک گئے, حضرت آپ آ جائیں, بتائیں نا. اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے اپنی پسند کی جگہ ایثار کر دی ہے. اس نے پانی پینا تھا دوسرے کو پلا دیا ہے, اس نے کھانا کھانا تھا اس نے دوسرے. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. آپ بس میں جا رہے ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں, کوئی بندہ آیا, آپ نے دیکھا سیٹ نہیں ہے, آپ کھڑے ہو گئے, آپ بیٹھ جائیں, اس کو بتائیں نا کہ مجھے بھی بیٹھنا تھا. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ جو ہیں آپ کو ایثار کا عادی بنا دیں گے. اللہ اکبر, کیسا ایثار تھا ہمارے صحابہ کرام میں. ایک غزوے کا موقع, غالباً غزوہ حنین کا موقع تھا, غزوہ میں کنفیوز ہوں اس لیے کنفرم نہیں کرتا. تو ایک صحابیہ, ان کے کزن بھی اس جنگ میں تھے, وہ زخمی ہو گئے, بالکل زخموں سے چور چور, لاسٹ بریتھس, آخری ان کی سانسیں. انہوں نے بالکل کراہتے ہوئے کہا پانی. تو وہ کزن تھی, وہ صحابیہ گئیں اور جا کے پانی پلانے لگی. جیسے ہی ان کو پانی پیش کیا نا, ان کے برابر میں ایک اور زخمی تھا, مسلمان صحابی رسول. وہ کہتے ہیں ایسا کرو, وہ پانی اس کو پلا دو. وہ پانی لے کے دوسرے کے پاس گئیں تو آگے ایک اور زخمی کی آواز آئی, پانی. وہ حالانکہ وہ بھی تکلیف میں ہے, خون نکل رہا ہے, زخموں سے چور چور ہیں, کہتا یہ پانی انہیں پلا دو. وہ تیسرے کے پاس پہنچی نا, تیسرے کا انتقال ہو گیا تھا. سیکنڈ کے پاس آئیں, ان کا بھی وصال ہو چکا تھا. دوڑتی ہوئی اپنے کزن کے پاس آئیں جو پہلا تھا, ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے میرا دین, یہ ہے میرے اسلام کی تعلیمات کہ مرتے مرتے بھی ایثار کرنا ہے. اور ادھر حال یہ بندہ مر رہا ہے اس کے ساتھ بھی ایثار نہیں کرنا. مر جائے یار اپنی بلا سے, اپنا کیا ہے, میرا کام سیدھا ہونا چاہیے. نہیں میرے پیارے اسلام. اب مجھے اگین میں سوال بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ جو خبط سوار کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ اسلام کی امپلیمنٹیشن از دا پرابلم فار دا سوسائٹی. ارے اسلام وہ مذہب ہے جو پوری سوسائٹی کو بہترین سوسائٹی بنا سکتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ جو دین کی پوری تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں.